السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل حسن آرٹ۔ دوستو آج میں بات کروں گا موبائل اکاؤنٹس کے بارے میں۔ جو لوگ اکثر کہتے ہیں یہ فراڈ ہے یا کمپنیاں ہمارے پیسے چوری کر لیتی ہیں، اس بات کو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ یہاں پہ مسکنسیپشن کدھر ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا سچ ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ آج کل جو جیز کیش اکاؤنٹ چلاتے ہیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ چلاتے ہیں، وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ تو کمپنی فراڈ ہے، یہ تو ہمارے پیسے چوری کر لیتی ہیں اور ہم اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں بنواتے یا اس میں ہم پیسے ہی نہیں جمع کرتے اس وجہ سے کہ یہ کمپنی ہمارے ساتھ فراڈ کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئر کروں گا، یہ فراڈ کمپنیاں کرتی ہیں یا یہ لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے بے وقوف بن جاتے ہیں اور یہ خود فراڈ کروا بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو آج سے تقریباً 12 سے 15 سال پہلے دو بڑی سیلولر کمپنیز، موبائل کمپنیز، وہ یہ سوچتی ہیں نیٹ ورک کمپنیز کہ کیوں نہ ہم مائکرو فائنانس بینک بنائیں اور عوام کو جو ہمارے نیٹ ورک یوز کر رہی ہیں آلریڈی نیٹ ورک تو یوز کر ہی رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو ایک اور سہولت دیتے ہیں، یہ اپنے موبائلز پر ہی اپنے بل ادا کر سکیں۔ اگر ان کو ایزی لوڈ کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی نیٹ ورک پہ یہ لوڈ کرنا چاہتے ہیں لوڈ کر لیں، یوٹیلیٹی بلز کسی بھی قسم کا انہوں نے بل ادا کرنا ہے وہ بل ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر یہ اپنی سم پری پیڈ سم ہے، پری پیڈ لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پوسٹ پیڈ بھی ان کی سم ہے اس کا بھی بل ادا کرنا چاہیں تو یہ وہ بھی ادا کر سکیں۔ کمپنی کا مقصد صرف یہی تھا بینک اکاؤنٹ بنانے کا، موبائل اکاؤنٹ بنانے کا اور مائکرو فائنانس بینک بنانے کا۔ ٹیلی نار کا بینک تعمیر بینک کے نام سے ہے، اس کی بھی آپ کو برانچز ملتی ہیں، اور جیز کیش کا بینک ہے موبی کیش بینک کے نام سے، اور وسیلہ بینک بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو دوستو ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ کمپنی آپ سے فراڈ بالکل نہیں کرتے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک کمپنی جو بینک بنا رہی ہے یا ایک کمپنی یا کوئی ادارہ، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے جو سوچ کر کام چلیں کہ ہم آپ کو سہولت دیں گے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، تو وہ خود کیوں آپ کے پیسے چوری کریں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کبھی آپ کے پیسے چوری نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز، ہمارے پاکستان کی جو پڑھی لکھی شرح ہے وہ بہت کم ہے، لگ بھگ 35% ہے۔ اب اس 35% میں جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اس 35% میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو صرف اپنا نام پڑھنا اور لکھنا آتا ہے، وہ لوگ بھی اس 35% میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پڑھائی لکھائی گیا ہے، اس لیے میں اپنی کئی ویڈیوز میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی پڑھائیں، کیونکہ اگلا جو دور آ رہا ہے آن لائن کا دور، یہ بہت ہی، اس میں پڑھائی بہت ضروری ہے۔ کم از کم 10 کلاسیں تو آپ اپنے بچوں کو ڈھنگ سے پڑھائیں، کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو اپنے نہیں پڑھایا تو یہ وہ اگلے دور میں میرے بھائی یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اپنے بہت زیادہ نقصان کروا بیٹھیں گے اور الزام دیں گے ایسی ہی کمپنیز کو جو کہ آپ کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب 35% جو میں نے بتایا پڑھی لکھی ہماری قریباً شرح ہے تو پاکستان کی، اب اس میں سے جو 10% ہے نا تو وہ ماشاءاللہ صحیح پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے کبھی آپ کو کوئی یہ بندہ یہ بولتا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ تو کمپنی پیسے چوری کر لیتی ہے۔ وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے بھائی ہمارا تو آج تک 1 روپیہ بھی چوری نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کمپنی نے ہمیں کال کرتی ہے فراڈ کرتی ہے، یہ فراڈ لوگ کرتے ہیں، فراڈ کمپنیاں دوسری کرتی ہیں۔ اور کبھی بھی آپ کے جن سمز پر آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، جن آپ کمپنی کا بھی یوز کرتے ہیں، جیز کیش کا، ایزی پیسہ کا یا یو پیسہ کا، آپ جب بھی ان کی ہیلپ لائن پر فون کرتے ہیں تو انہوں نے تو کمانڈ بھی یہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ لوگوں سے کبھی بھی جو ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو کبھی کال نہیں کرتے، وہ تو آپ کو بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو فراڈ سے بچایا جا سکے، مزید جو آپ لوگ اپنے نقصان کروا چکے ہو مزید نہ ہوں۔ اب آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کمپنی جب بھی پن کوڈ کا بولتی ہے اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ایڈ کرتی ہے، خفیہ۔ اپنے خفیہ پن کوڈ کا خیال کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ آپ لوگ جا کے دکاندار کو بھی بتا دیتے ہیں پن کوڈ فلاں میرا یہ ہے، ہر کسی کے سامنے پن کوڈ بولتے تھے، اپنا پن کوڈ مت بولیں۔ آپ کے جس موبائل میں آپ کے جس سم کے اوپر اکاؤنٹ ہے وہ سم کسی کو نہ دیں، اپنا موبائل آپ کسی کو نہ دیں، کیونکہ اس میں اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں۔ اب یہاں پر کہاں آپ لوگ نقصان اپنا کرتے ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ دوستو آج کل ایک بڑی چیز آئی ہوئی ہے آن لائن لون کی، دونوں کمپنیز دیتی ہیں، جیز کیش بھی دیتا ہے، ایزی پیسہ بھی دیتا ہے، اور بڑی کمپنیز آئی ہوئی ہیں وہ غلط نہیں ہیں، آپ کو دیتی ہیں آن لائن۔ آپ کیا کرتے ہیں، اپنا موبائل دیتے ہیں، آپ کے موبائلز پر نیٹ پیکیجز بھی ہوتے ہیں،
कोई किसी ने कॉल करने के लिए मांगा या किसी ने वैसे ही थोड़ी देर के लिए आपसे, आपने वैसे किसी दोस्त को दे दिया, कोई सिक्योरिटी आपने नहीं लगवाई हुई, तो वो क्या करता है, वो उससे लोन ले लेता है आपके मोबाइल से और अपने ही नंबर पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और आपको जब आपका मोबाइल देता है उसको पिन कोड भी आपका पता होता है, क्योंकि पिन कोड 1122 से हटकर तो आप लोगों ने लगाना नहीं है। पिन कोड जब भी लगाएं स्ट्रॉन्ग लगाएं। 4 हिस्सों का ऑप्शन है और पिन कोड आप चेंज भी कर सकते हैं। पिन कोड अपना चेंज भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। इस पर तो कंपनी ने कोई लिमिट भी नहीं लगाई। अपना उसको पिन कोड आपका पता होता है। अगर पिन कोड नहीं भी पता, वो आपके आईडी कार्ड की कॉपी होती है, वो आपका जानने वाला आपका दोस्त ही असल में आपका दुश्मन होता है, आपको पता ही नहीं चलता। वो क्या करता है, वहाँ से उधार लेकर, लोन लेकर आपको आपका मोबाइल दे देता है और फिर जब आप उसमें अपने जायज़ कैश अकाउंट में पैसे डलवाते हैं तो आप इल्ज़ाम देते हैं दुकानदार को, दुकानदार ने पैसे ही नहीं किए। मेरे भाई, जब दुकानदार उसमें पैसे करेगा, जब उसमें पैसे डालेगा आपके अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है ना, जिस कंपनी ने आपको ऑनलाइन एक आपके क्लिक करने पे रेडी कैश दे दिया है या इजी पैसा ने आपको इजी लोन दे दिया है फ़ौरन से, वापस तो काटेंगे ना मेरे भाई। तो आपका वो डिडक्ट हो जाता है, वो कट जाता है, तो आप कहते हैं जी दुकानदार ने झूठ बोला। तो यहाँ पर दुकानदार का भी थोड़ा सा इशू जो आ रहा है वो मैं हाईलाइट करूँ। दुकानदार कभी आपसे धोखा नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। वो आपसे जब पिन कोड का बोलता है तो वो भी पिन कोड आपके मोबाइल पे, अगर मोबाइल की स्क्रीन आपकी ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। वो वहाँ पर मोबाइल के ऊपर आपने एंटर करना होता है, बजाय इसके कि आप दुकानदार को ऊंचा सा बताओ। तो इस चीज़ का ख्याल करें, दुकानदार आपके साथ नहीं करता। और अगर दुकानदार आपसे पूछता है कि मेरे भाई पिन कोड क्या है, तो अव्वल तो वो ये पूछेगा नहीं। और अगर कोई पूछता भी है दुकानदार, आप पूछते हैं वो पिन कोड हमारे से पूछता है, तो वो असल में वो पिन कोड नहीं पूछ रहा होता, आपका मोबाइल अकाउंट नंबर पूछ रहा होता है। और जो मोबाइल अकाउंट नंबर होता है वो हमेशा मेरे भाई आपकी सिम का नंबर होता है, जो सिम आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको दुकानदार पे डाउट होता है, वो पिन कोड पूछता है, तो आप वो दुकान छोड़ दें। और कुछ नहीं, कम से कम हर 1 किलोमीटर के अंदर, इतनी एडवांस हो गई है ये टेक्नोलॉजी मोबाइल अकाउंट वाली, आपको एजेंट मिलेगा। जायज़ कैश का भी एजेंट मिलेगा और इजी पैसा का भी आपको एजेंट मिलेगा, जहाँ पर आप ये करवा सकते हैं। अब तो यूफोन ने भी अपना अकाउंट बनाया, ये मोबाइल अकाउंट, वॉलेट अकाउंट जिसको कहते हैं, तो वो भी आपको कम से कम मिल जाएगा। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई दुकान मिलेगी। और ये जायज़ कैश इजी पैसा ये तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप मेरे भाई वो दुकान छोड़ दो, आप अगली दुकान से निकलवा लो। हर दुकानदार तो आपसे पिन कोड नहीं पूछेगा ना। हालांकि यहाँ पे भी हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है। दूसरी बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, आपको पता है कि इन्होंने हमारे लिए कितनी सहूलियात बनाई है कि आप लोग अपने बिल्स वगैरह अदा कर सकते हैं। बिजली का बिल कैसे, पहले आप डाकखाने के ऊपर आप देखते थे रहे रश लगा हुआ है, नंबर नहीं आ रहा, कई लोग तो अपना पहला बिल 2 बिल पे दूसरे पे वार्निंग आ जाती है। अब तो कई लोग तो अपना पहला बिल इसी वजह से पे नहीं कर पाते थे कि चल यार वहाँ रश लगा होगा, अगले महीने इकट्ठा कर देंगे। अभी तो वो रश ही ख़त्म हो गया। इन कंपनियों की मेहरबानी है, आप एक चंद क्लिक्स में घर बैठे अपने अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, आपका बिल पे हो जाता है। इन अवाम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाइकआउट किए बैठे हैं अकाउंट से कि हम तो बनाते ही नहीं, फलाना ढिंगा। और यही लोगों का फिर आपको हजूम नज़र आता है उन दुकानों पे जिन दुकानों पे ये सहूलियात हैं ऑनलाइन बिल अदा करने की। आखिरी तरीक़ों पे ये लोग भी आए हुए होते हैं। हालांकि ये लोग चाहें तो अकाउंट्स अपने बनवा के, मोबाइल अकाउंट बनवा के बिल अदा कर सकते हैं आसानी के साथ। कंपनी आपके, बल्कि कंपनी तो आपको सहूलियात देती है कि बाज़ औक़ात कैश बैक की ऑफ़र देती है। आप बिल पे करें अपने अकाउंट से, आपको 100 रुपये का या 50 रुपये का कैश बैक आपको हम देंगे। और देती हैं ये कंपनियां, फ्रॉड नहीं करती। ये जो वो 10% लोग हैं ना जो पढ़े लिखे, कभी आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि कंपनी हमें कैश बैक देती हैं, हमें तो उल्टा 4 पैसे आ जाते हैं बजाय इसके कि हमारे पैसे चोरी होते हैं। अब जहाँ पर वो लोग जो कहते हैं हमारे यार पैसे अकाउंट से गायब हो गए, 1 रुपया भी आपका गायब नहीं होता, आपकी गलती होती है। आपने क्या करना है मेरे भाई, कभी अब सिर्फ अपने मोबाइल का ख्याल करना है। अपना मोबाइल जिस पे आपका अकाउंट है वो मोबाइल किसी को ना दें। लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉडिया लोग होते हैं, आपसे बहाना करते हैं या मजबूरी का। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ज़रा ये दिल वाला मामला हसास होता है, तो हम लोग तरस खा के उसको दे देते हैं। ऑनलाइन काम में मेरे भाई तरस ना खाएं, नहीं तो आपकी ऐसी डज लगाएगा ना, आपको लग पता जाएगा। हम लोग मोबाइल अपना दे देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, रेफरेंस नंबर सिर्फ डाल के अपना बिल पे कर जाता है। और आप लोग हेल्पलाइन पे कॉल करके इन बैंक वालों की उनका सर खाते हैं, जी हमारे पैसे थे वो कहाँ चले गए, जिस अकाउंट पे ट्रांसफ़र किए हमें वो नंबर नहीं। मेरे भाई वो कहाँ से आपको नंबर देगा जब वो नंबर ही नहीं होगा। आप कहते हैं ना ट्रांजैक्शन, यार ये पैसे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आ जाती है फलाना ढींगड़ा,
تو ٹرانزیکشن کی ہسٹری آپ منگواتے ہیں اس سے پیسے بھیجنے والی یا ایزی لوڈ کرنے والی، وہ تو چلا گیا آپ کے اکاؤنٹ سے اپنا بل پے کر کے، آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 سے اس کا 9,000 کا بجلی کا بل آیا تھا، اس کا تو دبئی لگ گیا نا میرے بھائی۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ اپنا بل پے کر کے چلے جاتے ہیں، اپنا ریفرنس نمبر ڈال کے بجلی کا بل ہے وہ یا سوئی کا یا اور کوئی بل ہو، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے، خود کو سیو کرنا ہے، اور آپ پھر برا بھلا کہتے ہیں فراڈ کمپنیاں ہمارے پیسے چوری کر لیتی، کمپنی کبھی بھی آپ کے پیسے چوری نہیں۔ کئی لوگ تو اکاؤنٹ اس وجہ سے بنواتے، میں خود بھی جاب کرتا رہا ہوں پرائیویٹ کمپنیز میں، موبائل اکاؤنٹس بنانے والے، تو وہ مجھے فیڈ بیک ملا مارکیٹ سے اکاؤنٹس کے بارے میں، کئی لوگ تو اس وجہ سے نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں یہ بینک والے ہمارے پیسے نکال لیں گے۔ تو یہ تو میرے بھائی اگر اسی طرح کی اگر آپ نے اپنی سوچ رکھنی ہے، پھر تو سمجھ لو کہ بینک تو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا، بینک کبھی بھی آپ کا ایک پیسہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کے سگنیچر کے بغیر، یا آن لائن آپ کو کوڈ دیا جاتا ہے خفیہ کوڈ، جب تک وہ نہیں آپ خود سے نہیں انٹر کر لیتے، بینک کبھی بھی آپ کے پیسے ایک روپیہ بھی آپ کا، ایک پیسہ بھی آپ کا نہیں کاٹتے۔ اور وہ جو ڈیڈکشن کرتے ہیں باقاعدہ آپ کو ڈیٹیل میسیج بھی آتا ہے، آپ لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کو وہ میسیجز پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو مزید بتاؤں گا آپ نے کیسے ان نقصانات سے بچنا ہے۔ آپ لوگ ان پر یہی کلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو فراڈ کمپنی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی کمپنی آپ سے فراڈ نہیں کرتی۔ دوسرا، آپ لوگ اس پر سے اب دیکھیں کمپنی نے کتنی، اب تو میرے خیال کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا جو آپ لوگ اس کے تھرو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا چلان ہوا ہے 2 منٹ کے اندر، آپ کو کہیں چلان پے کرنے کے لیے اپنی بک اٹھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، آن لائن چلان ہوا ہے 2 منٹ کے اندر، اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے جائیں، اپنا چلان پے کریں، آپ کا چلان پے ہوگا۔ آپ کی پرچون کی دکان ہے، آپ کا ٹیکس پے ہوگا، جو آپ کی دکان کا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے جتنا بھی اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیا ہے، وہ ٹیکس بھی آپ پے کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹوکن کا جو بل ہوتا ہے آپ کی گاڑیوں کا، آپ وہ بھی پے کر سکتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے، کبھی آپ ان کے فیچرز کو غور سے تو دیکھو، غور سے پڑھو تو صحیح۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، کوئی سیلز مین آپ کے پاس آتا ہے تو کمپنی کی طرف سے اتھینٹک ہوتا ہے وہ، مطلب اس کو اجازت ملی ہوتی ہے، اور آپ سے آ کے آفر کرتا ہے کہ آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ بنوانا ہو کہ بینک وغیرہ کا، تو آپ لوگ اسے گالیاں دیتے ہو کہ نہیں بھائی جاؤ فلانا ڈھینگڑا، برا بھلا کہتے ہو، یہ تو آپ لوگ تو ہو ہی چور۔ تو ان چیزوں کا میرے بھائی یہاں پر غلطی، نہ تو چور کمپنی ہے، نہ کوئی بینک ہے، نہ تو جو آپ کے پاس سیل مین آیا ہے وہ ہے۔ یہاں پر میرے بھائی غلطی ہم لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی خود کی ہوتی ہے۔ ہمیں کال آتی ہے، حالانکہ کمپنیاں بول بول کے تھک گئی ہیں میرے بھائی، ہم لوگ کبھی بھی آپ سے اپنی پرسنل انفارمیشن لینے کے لیے آپ کو فون نہیں کرتے، واقعی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری آپ لوگ پر اپنی انفارمیشن پرسنل دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے، اس کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں بنتا۔ تو آپ کے پاس جو سیلز مین آتا ہے اس کی رسپیکٹ کیا کریں۔ آپ کے پاس جو اکاؤنٹ بنانے کے لیے آتا ہے کہ آپ کا میں اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں، آپ کو یہ فائدہ دوں گا، تو وہاں پہ اپنی حاضر دماغی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کروائیں۔ وہ سم چینج کرتے ہیں، آپ سم کیوں سے چینج کرنے دے رہے ہو، آپ اپنا موبائل سے پکڑا رہے ہو، آپ سے پن کوڈ پوچھتا ہے، آپ اس سے سوال کرو بھائی کیوں پوچھ رہے ہو، میں نہیں بتاتا آپ کو پن کوڈ، اور کوشش کیا کرو آپ اپنا پن کوڈ ہر منتھ چینج کرو، اپنا پن کوڈ آج بھی چینج کرو، اور سٹرونگ پن کوڈ بناؤ۔ سٹرونگ پن کوڈ جتنا آپ کا زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ کے نقصانات کم ہوں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے گی بہت زیادہ، اور آپ کو پسند بھی آئے گی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو میرے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے میری۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔